أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو. یہ بیان انہوں نے پشاور میں کیا تھا. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان دیکھتے ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. خدا در انتظار ہم جوانی محمد چشم بر راہ سنانی. محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافی مصطفیٰ بس محمد ازدنی خان خدا خدایا حب مصطفیٰ. اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، گرامی قدر ملاحد ملت حضرت ڈاکٹر صاحب جمعہ کی نشست میں، جمعہ کے اجتماع میں کوئی تفصیلی بات کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ محدود لمحات ہوتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت مؤخر نہ ہو اور ہم اپنے اوقات کے نظام کو مضبوط رکھتے ہوئے جمعہ کی نماز ادا کر سکیں. گزشتہ شب قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے جہاں پشاور کی انجمن نے جو 8 روزہ کانفرنسیں ترتیب دی ہے سیرت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اس کا پہلا اجلاس تھا بھاری میں. اس میں جو گفتگو ہم نے شروع کی اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ میں اسی کو ایک حد تک آگے بڑھاتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی تعمیر کے لیے مبعوث ہوئے. بڑی
کی ایک مستشرق نے ابھی پچھلے دنوں میں انگلینڈ کے سفر میں تھا. اس سفر کے دوران کینیڈا کے ایک رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب میں ہاتھ آئی جس نے عیسائیت سے اسلام کی طرف اپنے دینی سفر کا آغاز کیا ہے. وہ جو کتاب کا نقش اول ہوتا ہے، حرف آغاز ہوتا ہے، افتتاحیہ ہوتا ہے، اس کے نقش اول میں وہ لکھتا ہے کہ اس دور کا انسان اپنے اس محسن کو بھی یاد رکھتا ہے اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے جس نے اس کے لیے ماچس ایجاد کی. عصر حاضر کا انسان لیٹیوم ایجاد کرنے والے کا بھی احترام کرتا ہے، ٹیلی فون ایجاد کرنے والے کا احترام کرتا ہے، گھڑی ایجاد کرنے والے کا احترام کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے اسے. ہوائی جہاز کا فارمولہ پیش کرنے والے کو یاد رکھتا ہے، تاریخ میں اس کو جگہ دیتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے. ہماری مادی زندگی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جن چیزوں نے ہمیں فائدہ پہنچایا، جن چیزوں سے ہمیں سہولت ملی، ہم ان کے ایجاد کرنے والوں کو تاریخ میں جگہ بھی دیتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی برتھ ڈے بھی یاد رکھتے ہیں، تاریخ ولادت بھی یاد رکھتے ہیں اور ان کی برسیاں بھی مناتے ہیں. کہیں کہیں اس نے لکھا کہ میرے اندر سے ایک داعیہ پیدا ہوا، میرے ضمیر نے یہ تقاضا کیا کہ اگر تم ہوا کو قیمتی بنانے والے کو یاد رکھتے ہو اور اس کا احترام کرتے ہو، پانی کو قیمتی بنانے والے کا احترام کرتے ہو، لوہے کو قیمتی بنانے والے کا احترام کرتے ہو، لکڑی کو قیمتی بنانے والے کا احترام کرتے ہو اور اسے یاد رکھتے ہو، کاٹن کو، کپاس کو قیمتی بنانے والے کو یاد رکھتے ہو اور اس کا احترام کرتے ہو، تو پھر انسان کو قیمتی بنانے والے کو کیوں نہ یاد کیا جائے اور کیوں نہ اس کا احترام کیا جائے. یہ داعیہ میرے اندر پیدا ہوا اور اس تقاضے پر میں نے انسانی تاریخ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کیا. پھر اس نے مختلف لوگوں کے اقوال اپنے نقش عمل میں نقل کی. فلاں کے نزدیک فلاں شخصیت قابل احترام، فلاں کے نزدیک فلاں شخصیت قابل احترام، فلاں کے نزدیک فلاں شخصیت قابل احترام. اس نے کہا اگرچہ میں یہ تحریک اسلام قبول کرنے کے بعد ہی کرا ہوں، لیکن میرا یہ امپریشن بفور اسلام ہے، میرا یہ تاثر اسلام قبول کرنے سے پہلے ہے جس کا میں برملا اظہار کر رہا ہوں کہ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد
شخصیتیں قابل احترام میرے سامنے آئی ہیں، وہ سب کے سب وقتی تھی، علاقائی تھی، ان کا جغرافیہ بھی محدود ہے، انسانیت کے حوالے سے ان کی کنٹریبیوشن بھی محدود ہے، ان کا انٹروڈکشن بھی محدود ہے، ان کی پہچان بھی محدود ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت کہ جس کی خدمات ہمگیر ہوں، عالمگیر ہوں، جس کی خدمات وقتی نہیں دائمی ہوں، اور جس کا احترام علاقہ، زبان، تمدن یا کسی سوسائٹی کا کی حدود کا پابند نہ ہو، جو پوری کائنات کے لیے واجب الاحترام نظر آئے، جس کے احسانات کے سامنے ہر انسان کا نہیں، کائنات کی ہر چیز کے دل کو میں نے معمور پایا، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا قائد و رہنما محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ذروں کو ملایا اور سارا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، بکھری ہوئی انسانیت کو جس نے ایسی شیرازہ بندی میں منظم کیا کہ اونٹوں کے چرواہے بارے سے تخت اتار کرتا ہے، جس نے زندہ درگور ہونے والی بیٹی کو وہ مقام عطا کیا کہ اس سے بڑھ کر بلندی کا کوئی تصور نہیں، اور یہ بات پشاور کے روشن ضمیروں اس نے بھی لکھی آگے چل۔ اس سے پہلے افریقہ میں بھی مجھے بلیک مسلم افریقہ کا سیاہ فام، وہ بھی نو مسلم تھا، اس نے بھی لکھی۔ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن مفہوم دونوں کا ہے۔ کینیڈا میں ہونے والے اس نو مسلم نے یہ اعتراف کیا کہ یہ خوبی صرف اسلام میں ہے کہ آپ چاہے کتنے ہی بھولے ہوئے اور بھٹکے ہوئے کیوں نہ ہو، کتنے ہی آپ پٹری سے کیوں نہ اتر ہوئے، کسی اہتمام کے بغیر، کسی لاک ارینجمنٹ کے بغیر، لمبے چوڑے انتظامات کے بغیر، ایک لمحے میں تنہائی میں سر جھکا کر ذرا سا شرمندہ ہوں تو یہ اسلام کہتا ہے کہ اس وقت تیرے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اور کہنے لگا کہ جس تصور سے انسانیت کو جو ڈھارس ملی اور حوصلہ ملا، اس نقطۂ نظر سے انسانیت کا محمد عربی سے بڑھ کے کوئی محسن اعظم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید میں نے پہلے آپ سے بتایا ہوں کہ افریقہ کے اس بلیک مسلم نے، نو مسلم نے بھی مجھے یہی کہا تھا جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کی کون سی بات پسند ہے؟ اپنی اپنی پسند کی بات ہوتی ہے نہیں۔ اس میں نے ایک آدمی سے پوچھا تمہیں اسلام کی کون سی بات پسند ہے؟ کہنے لگا جی میں جب مسلمان ہوا تو کھانا بڑا اچھا ملنے لگا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کو کھانے کی وجہ سے اسلام نصیب ہو گیا تو یہ بھی بدنصیبی کی بات نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ کسی کو فکر کے راستے سے اسلام پہنچتا ہے، کسی کو معدے کے راستے سے پہنچتا ہے، کوئی ہمیں نہیں پہنچنا ہے آپ کو، کوئی ہمیں جہاز کے ذریعے پہنچ رہا، کوئی بس میں بیٹھ کے چلا گیا، کسی نے ٹرین سے سفر کیا، کسی کو پیدل جانا پڑا، لیکن جو پہنچ گیا غنیمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلامی انقلاب کی فتوحات سیلاب کی شکل اختیار کر گئی اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر سامنے تھا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب غنائم تقسیم کرتے تھے تو پرانے وفادار اور تربیت یافتہ مسلمانوں کے مقابلے میں نئے آنے والوں کو ترجیح دیتے تھے مال غنیمت. بلکہ ایک موقع پر تو محسوس کیا گیا انسانی نقطہ نظر سے کہ ہم پرانے خدام میں ہمارے مقابلے میں نئے آنے والوں کو زیادہ غنیمت ملی. چہروں پر تجسس محسوس ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وقتی طور پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجروں وہ انصار یہ جو نئے آئے ہیں نا ان کو میں نے گھوڑے دیے ہیں, ان کو میں نے غلہ دیا ہے, ان کو میں نے سونا دیا ہے, ان کو میں نے چاندی دی ہے, ان کو میں نے اونٹ دیے ہیں. یہ گھوڑے اونٹ سونا چاندی گھروں کو لے کے جائیں گے اور تم محمد کو لے کے جاؤ گے. تو اس تقسیم پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں اللہ کے رسول. اب کس بڑا ایمانہ جملہ ہے ایک آیت کا, بہت بھٹی مانا جملہ. ہمارا وجود اس بات کی تسکین ہو گئی کہ بھائی انہیں مال اور سر ملا, انہیں اونٹ گھوڑے ملے اور ہمیں اللہ کا معبود ملا. یہ تو کی بات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن کر دیا. وہاں سے چلے آئے اپنی منزل پہ جا کے جب بولو اپنی اپنی منزل کو روانہ ہو گئے تھے تو پھر اپنے وفاداروں سے کہا دیکھو تم پہ میں مطمئن ہوں, تمہاری تربیت ہو چکی ہے, تمہاری منزل مال و دولت نہیں ہے, جراثیم کے ڈھیر نہیں ہے, لیکن یہ جو نئے آنے والے ہیں ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی. شاید وہ یہ سوچے کہ مسلمان ہونے کا نام بھوکے مرنا, اور یہاں دنیا کے سنورنے کا کوئی نظام نہیں ہے. وہ خطرے میں تھے. میں نے ان کے اس انسانی مسئلے کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے انہیں یہ بتانا چاہا ہے کہ اسلام قبول کرنے کا نام بھوکا مرنا نہیں ہے. اسلام صرف آخرت سنوارنے کے لیے نہیں آیا, اسلام دنیا کو بھی سنوارتا. تو اپنی اپنی پسند ہوتی. میں نے اس بلیکی سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کی کون سی بات پسند آئی؟ اس نے بڑی عجیب بات کہنے لگا کہ مجھے اسلام کی یہ بات پسند آئی ہے کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کنکو کا سہارا نہیں لینا پڑتا. ان کی اپنی زبان ہے کہ نیاجا بولتے ہیں, وہاں جو افریقہ میں بولی جاتی ہے نیاجا. اس نے اپنی نیاجا میں یہ الفاظ کہے جو میرا ترجمان تھا, ایک تبلیغی بھائی وہاں کے جو امیر ہیں تبلیغی جماعت کے, وہ ترجمہ کر رہے تھے. تو یہ ترجمہ کے بھی بڑے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ماسٹر ہوتے ہیں نا ہمارے تبلیغی بھائی. اس نے اتنی فصاحت و بلاغت سے ترجمہ کیا, یقین فرمائیے کہ میں جھوٹ. میں نے کہا پھر ذرا یہ جملہ پھر کہو کہ اسلام کی اس ادا نے مجھے بے پناہ متاثر کیا, بلکہ میری زندگی کا مانا بدل دیا, میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکو کا سہارا نہیں ہے. وہ کہنے لگا ورنہ ہمارا حال یہ تھا کہ چرچ میں بیٹھا ہوا پریسٹ, چرچ میں بیٹھا ہوا پادری, وہ ہم سے کہتا تم تو دنیا کے کتے ہو, دنیا میں ڈوبے ہو, کبھی شکل دیکھی اپنی, کارڈ سے ملنا چاہتے ہو, تمہیں کارڈ نہیں مل سکتا. ہم کارڈ کے دروازے پہ اب تک بیٹھے ہوئے, تم ہمیں خوش کرو, ہم کارڈ کو خوش کرو. اب وہ کہتا ہے انسان کو خوش کرنا تو ایک مستقل آزاد ہے. بھئی کبھی انسان کوئی چیز مانگ لے, کبھی انسان کوئی چیز مانگ لے, اس کی ڈیمانڈ کہاں تک کوئی پوری کرے. تو ہم ان پادریوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے تھے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جتنا ان کو خوش کریں گے اتنا یہ کارڈ اللہ سے ہمارا رابطہ قائم کریں گے. ایک عذاب میں مبتلا تھے,
کہنے لگا ایک مرتبہ حسن اتفاق سے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت آ گئی، کیونکہ ہمارے ٹاؤن میں 2-3 مسلمان رہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت آ گئی، میں نے ان سے پوچھا تمہارا مذہب کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اسلام۔ تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ اسلام میں کون سی کتاب رہنمائی کرتی ہے؟ انہوں نے کہا قرآن۔ تو میں نے کہا وہ تمہارے پاس ہے؟ ایک تبلیغی بھائی کے پاس اتفاق سے قرآن کریم کا نسخہ تھا، انگریزی ترجمے والا۔ اس نے کہا وہ میرے سامنے، اس نے لکھا جب اسے میرے سامنے رکھ دیا اور میں نے اس کو کھولا، تبلیغی بھائی نے یہ بھی کیا کہ قرآن کا مجھے دینے لگے تو چھوٹا سا رومال اپنی جیب سے نکال کر قرآن کریم کے دفتین جو تھے دونوں لپیٹ کے مجھے ہدایت کی کہ تمہارے ہاتھ اندر نہ لگے، کپڑے ہی سے چھو کے یوں دیکھو، کیونکہ میں مسلم تھا، میں مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا میں نے بڑے احتیاط سے یوں کھولا اور میری نظر پڑی قرآن کریم کی عربی عبارت پر، اتفاق سے میرے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت آ اذا سألك عبادي عني فإني قريب اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ میرے بندے آپ سے جب میرے متعلق سوال کریں، میرے محبوب، میرے پیغمبر آپ سے جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں اللہ سے ملنا ہے، کہاں ملے گا اور کیسے؟ بنی اسرائیل کے لیے معلوم ہے کیا ضروری تھا؟ ان کے لیے ضروری تھا آگے اگر تم اپنی خطاؤں اور گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آگ میں جھونک دو۔ آگ بھڑکائی جاتی تھی، جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگتے تو توبہ کرنے والے کو اس میں کودنا پڑتا تھا۔ جس کو آگ جلا دیتی تھی اس پر خوشی منائی جاتی تھی کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی، اور جس کو آگ نہیں جلاتی تھی اس کے متعلق معاشرہ کہتا تھا یہ اتنا منحوس ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ ان کے ہاں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ طریقہ بتایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دستور العمل میں جو رہنمائی کی، فرمایا میرے محبوب، میرے بندے آپ سے جب میرے متعلق سوال کریں، میرے متعلق پوچھیں کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، کہاں ملے گا اور کیسے ملے گا؟ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے غلطیاں ہوئی ہیں نا تم سے، پٹک گئے تھے نا، پٹی سے اتر گئے تھے نا،
جوانی میں دھوکے دیے، نفس نے فریب دیا، دولت کے نشے میں تم مجھ سے دور ہو گئے تھے نا، تم مجھ سے دور ہو گئے تھے، لیکن میں تو تم سے دور نہیں ہوا، تم مجھے بھول گئے تھے نا، لیکن میں تو تمہیں نہیں بھولا، اب مجھے راضی کرنا چاہتی ہو، مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو نہ آگ میں کودنا ضروری، نہ پہاڑ کی بلندی سے چھلانگ لگانا ضروری، نہ دریا میں خود کو غرق کرنا ضروری، بس دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اذا سالک عبادی عنی، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق، ہمارا رب کہاں ملے گا؟ محبوبم بتا دیجئے میرے بندوں کو، انی قریب، میں تو قریب ہوں، الہ العالمین کتنا قریب ہے تو؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہادت سے بھی زیادہ قریب ہوں، جب اتنا قریب ہوں تو مجھے پکارنا، ساری زندگی کی خطائیں، ساری زندگی کے گناہ جمع کر کے لاؤ میرے در پہ آ کر، جبین جھکاؤ ندامت کے اشک بہاؤ، تم مجھے روٹھا ہوا نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے، من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، جس نے بہت خطائیں کی ہوں، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، جسے نفس نے دھوکے دیے ہوں، لیکن شرمندہ ہو کر جب میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، رحیم پائے گا۔ بشار اللہ یاد ہے کہ بھول گئے، یاد ہے کہ بھول گئے، باقی جسے بھی راضی کرو گے، باقی جس کو بھی راضی کرنا چاہو گے، وہ ماضی کے حوالے سے تانا دیتا ہے، تم نے فلاں دن یہ کیا، تم نے فلاں تاریخ کو یہ کیا، تم نے فلاں موقع پر یہ دل دکھایا، تم نے فلاں موقع پر مجھے یہ نقصان پہنچایا، چاہے بیٹا اپنے باپ کو ہی کیوں ناراض کر رہا ہو، لیکن اسے بھی تانے ضرور سننا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی وسیع و ظرف کیوں نہ ہو، جب اسے راضی کرنا چاہو گے تو وہ تانا ضرور دے گا۔ محمد نے اس محسن کا دروازہ دکھایا جس پہ جب ساری زندگی نافرمانی میں گزارنے والا گناہگار شرمندہ ہو کر جاتا ہے تو وہ تانا بھی نہیں دیتا، راضی ہو جاتا ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دیا کرتا ہے۔ بڑا عجیب انداز ہے، بہت ہی عجیب انداز ہے قرآن کریم کی اس آیت۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا
الذین یستکبرون عن عبادتی، ان دعائی نہیں، فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، اور پھر کیا فرمایا الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت میں گریزاں ہیں، جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پشاور کے روشن ضمیروں قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے آپ کو کہ پکارنا، دعا، عبادت، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادت، تو پکارنا دعا کے ساتھ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ذرا کہہ کے دکھائیے نا مجھے، یا اللہ، چل گیا کہ پشاور میں کبھی بہت بدنام کر رکھا ہے ہمیں۔ جی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ملتان۔ اچھا اچھا اچھا، مجھے جہنم کے قریب ایک علاقہ ہے، بدنام ہمیں کر رکھا ہے۔ اور یہاں جو میں نے گرمی کے تیور دیکھے ہیں، باہر تو جو کچھ ہے جو ہے، یہاں اندر بھی یہ حال ہے کہ موحدین کی آواز بھی نکل رہی ہے، یا اللہ۔ جو چھت کے اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا تکلف فرمائیں، یا اللہ۔ یہ آپ نے کیا کہا؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ اللہ کو پکارا یعنی عبادت کی۔ پھر کہیے ذرا، کیا کیا آپ نے؟ عبادت کی۔ اللہ کو پکارا تو کیا ہوا؟ عبادت ہوئی۔ شاء اللہ عبادت ہے، تو پھر شاء اللہ یہ کیا ہے؟ جس کمفرٹ اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ یہودی ہار گئے کہ جیت گئے؟ کامیاب ہوئے کہ ہلاک ہوئے؟ کیوں؟ انہوں نے کس سے مدد مانگی؟ غیر اللہ سے۔ اور وہ غیر کون ہے؟ کوئی صنم ہے پتھر کا، کوئی درخت ہے، سورج ہے یا چاند ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے۔ انہوں نے عزیر سے مدد مانگی تو وہ ہلاک ہوئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے مدد مانگی تو وہ ہلاک ہوئے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کے آگے سر جھکایا تو ہلاک ہوئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے آگے سر جھکایا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس کا اندازہ فرمائیے۔ اہل نظر رحمت عالم کے احساس کا اندازہ فرمائیے۔ یہ انشاءاللہ میں رات کو بتاؤں گا۔ رات کا جلسہ لکڑی میں بہت اہم ہے، تیاری ہے رات کو انشاءاللہ؟ ڈرے ہوئے تو نہیں ہو؟ اتفاق ہو جاتا ہے، سم پھٹ پڑتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو ابھی مدنی صاحب نے بتایا کہ رات جہاں جلسہ تھا وہاں بھی پڑوس میں بم پھٹا۔ بہرحال بم کو جہاں پھٹنا ہوتا ہے وہ پھٹتے رہتا ہے، اسے کون دو۔ حالات یہ صورتحال اس قسم کی ہے کہ تقدیر کے معاملات بندوں کے نہیں، اللہ کے اختیار ہے۔ لیکن رات کو ہم انسان کامل
کی سیرت کو سننے اور ان کے پیغام کو سننے کے لیے خاص اہتمام اور تیاری کے ساتھ آپ نے تشریف لانا ہے. اور میں لیڈر صاحب سے عرض کروں گا کہ خدایا تاخیر نہ کیا کریں، میرے لیے بھی تاخیر، اگرچہ مجھ سے بہتر علماء یہاں موجود ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے رات میں شرم آئی کہ مولانا بجلی گھر صاحب نے بھی بس 2-4 منٹ بات کر کے گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا. ہمارے ڈاکٹر صاحب محترم اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے مایہ ناز دانشور ہیں، اسکالر ہیں ملک کے، میں جب آ گیا تو انہوں نے بھی بات ختم کر دی کہ مہمان ہیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے. ہونا یوں چاہیے میرے خیال میں کہ ان حضرات کو آپ مستقل ایک نشست دیں. آپ حضرات بھی اس کا اہتمام کیا کریں نا. آپ بھی تو چسکے لینے والوں میں سے بن گئے ہیں نا. آپ کو معلوم نہیں ہے لوگ کون ہیں. پھر جب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کہیں گے کتنے بڑے آدمی سے ہم معلوم کو. لیکن جب تک یہ زندہ ہے ان کی تعریف کھینچتے رہے. یہ مسلمان کی پہچان بن گئی بدقسمتی سے. زندہ کو ماننا نہیں، اور جب وہ فوت ہو جائے مردہ پرستی، مردہ پرستی. یہ لوگ اللہ کا انعام ہے. مستقل نشست ملنی چاہیے انہیں اپنی بات پہنچانے کے لیے، اور آپ کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ اس میں شرکت کرنا چاہیے. تو میں تفصیل کے ساتھ رات بات کروں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کتنے حساس ہیں. وفات سے چند لمحات پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمع ہیں اور محبوب خدا کی زبان پہ یہ جملہ ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں پر اللہ لعنت کرے. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کیے. اس لیے یہودیوں پر نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو. جو نبیوں کی قبروں پہ سر جھکائے وہ تو رحمت عالم کی نظر میں ملعون ٹھہرے. ان کے لیے تو حضور اپنی زندگی کی آخری لمحات میں یہ دعا کرے کہ نبیوں کی قبروں پر سر جھکانے والوں پر اے اللہ تو لعنت فرما. تو جو ہر بڑے سائنس کی قبر اور رنگین جھنڈیاں دیکھ کے سر جھکا دیں، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کیسے ہیں رسول اللہ کے نظر میں؟ وہ تو ڈبل ٹرپل ڈبل لانتی ہوئی نا. الطاف حسین حالی نے اس لیے تو کہا کرے غیر کر کچھ پوچھا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بارے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہیں. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. جہاں ذرا بڑے سائز کی قبر نظر آ گئی جس پہ ذرا رنگ و روغن مر دیا ہو جاور میں، جھکنے والوں کی کمی نہیں، جھکنے والوں کی کمی نہیں. میں بتایا کرتا ہوں دوستوں کو، ایک ہندو لیڈر شاید لوگوں کا اس میلہ ہو رہا تھا وہاں چلا گیا کہ لیڈروں کو ہر جگہ جانا پڑتا ہے، بیچارے ووٹ جو لینے ہوئے یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. قبروں پہ دودھ کی سبیلیں تقسیم کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں اور ہمارے رائے میں بھی آ جاتے ہیں. یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. یہ سب کے ہوتے ہیں اور کسی کے بھی نہیں ہوتے، صرف اپنا مفاد ہوتا ہے انتظام میں. تو وہ ہندو چلا گیا، مسلمانوں کا رسول آتا کسی بزرگ کی قبر پر، کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا. مسلمان آتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں قبر پر، آ کے اس کو چادر کو چومتے ہیں،
کچھ دن دیکھتا رہا، اس کے بعد پھر اس نے وہاں بیان کیا، کہنے لگا مسلمان بھائی کو یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ کو میں نے دیکھا، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان بڑا فرق ہے، لیکن یہاں آ کے دیکھا خوشی ہوئی، کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے کہ ہم کھڑی کو پوچھتے ہیں، تم پڑی کو پوچھتے ہو، اگر ہماری کھڑی پڑی ہو جائے یا تمہاری پڑی کھڑی ہو جائے تو تم اور ہم تو ایک ہیں، معمولی سفر۔ ہمارا رت جگہ ہوتا ہے، رت جگہ، اس میں ہارمونیم اور تبلا سرنگی پہ کاروائی کرتی ہے اور اس کے آگے جھومتے ہیں، اور تمہاری قوالی ہوتی ہے۔ قوالی کون سی سنت ہے، کون سا واجب ہے، اسلام کے ارکان میں سے کتنا رکن ہے؟ ہمارا ٹی وی اس طرح اعلان کر جو بھی مرے وہ مولوی جو لکھی لکھائی 5 منٹ کی تقریر کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، سر ہمیں بھی چانس ملے گا سر، اور وہ کہتے ہیں اچھا مولوی صاحب ہمارا زیادہ کھا لیا، جوش آیا ہوا ہے، نہیں جی بس میں ویسے آیا ہوں، تھوڑا سا چانس ہمیں بھی ملے گا، کیوں مرے ہو جو 5 منٹ کی تقریر کے لیے ایک فاسق فاجر ان کی کوٹھیوں کا طواف کرتے ہیں کہ ان کی تقریر کے لیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگی، قوالی کے لیے 3 سیکنڈ تک اسکرین پر اعلان ہوتا ہے قوالی، کھڑا ہوا، اور پھر اس میں فلانا قوال ود فیملی، جتنے اس شہر کے جنات ہوتے ہیں وہ سب کو اکٹھے کر کے لیا، وہ کاروائی نہیں، تو اس نے کہا ہمارے یہاں رت جگہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، ہم مورتیوں پر وہ جلاتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں، تم یہاں قبروں پہ بتیاں جلاتے ہو، تو ہم تم تو بہت قریب ہے، ہماری ثقافت تو بہت قریب ہے، ہماری بھی گانے بجانے کے بغیر نہیں نکلتی اور تمہاری بھی گانے بجانے، یہاں کے تو مولوی کہتے ہیں گانا تو روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا یہ روح کسی نہرو کے بیٹے کی ہو سکتی ہے، رحمت عالم کے غلام کی روح کی غذا صرف قرآن، کیوں پشاور والوں روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میرے محبوب میرے بندے جب آپ سے میرا پتا پوچھے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے، جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کرو نا، صرف میں ہی تو ہوں جو تانا دیے بغیر راضی ہو جاتا ہوں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، چار لوگ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، لیکن اس دروازے سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ مسلم میں لکھا احسانات تو بے شمار ہیں بنی نوع انسان کے لیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔